زمانی میں جہاں جہاں ذکر علی میں تھے تو تذکرہ کیا تو تقریباً 7 یا 8 محرم کو عیسائی پادری جو بڑے کیتھولک چرچ کے بڑے فادر تھے، بڑے پادری تھے، انہوں نے پیغام بھجوایا کہ ہم 10 محرم کو چادریں پیش کریں گے، اور وہ عیسائیوں نے چادریں پیش کی اور محمد امام حضرات نے دیکھا۔ تو عالم اسلام کو یہی بتانا ہے کہ یہ ہمارے لیے فخر رہا ہے اور کچھ لوگوں کے لیے المیہ رہا ہے کہ اہل بیت کو عیسائیوں نے پہچانا، یہودیوں نے پہچانا، ہندوؤں نے پہچانا، نہ پہچانا تو اپنے لوگوں نے تو کچھ لوگ قریب آ کر بھی دور ہیں اور کچھ لوگ دور آ کر بھی قریب ہیں۔ ایسے ہی ایک صاحب یہاں پر ہندو مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، دیپک صاحب ان کا نام ہے، اور وہ بڑا مطالعہ کر کے گفتگو کر کے لوگوں کے ساتھ مل کے گفتگو نشست و برخاست کے بعد انہوں نے مذہب اسلام کے ساتھ ساتھ مذہبی ایمان بھی قبول کیا، اور وہ اس وقت یہاں پر موجود ہے۔ خواہش ان کی یہ تھی کہ آج شب 20 جوانی سالی کو جو ابیہا ہے، جو اپنے باپ کی بھی ماں ہے، جو اصل میں آغاز کائنات ہے، جو اصل میں آغاز اسلام ہے، جس کی چوکٹ کی دربانی کو سلمان کہتے ہیں، جس کی خاک قدم چھاننے کو ایمان کہتے ہیں، تو انہوں نے چاہا کہ آج کی شب میں وہ یہاں پر آ کر تمام ایمانی، تمام سلمانی صفت لوگوں کے سامنے اپنے اسلام و ایمان کا اظہار کریں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں۔ ہمارے سلمان حیدر صاحب جو ہے فرسٹ مینیجنگ ٹرسٹی ہیں، ہمارے عباس حیدر صاحب نجف والے، یہ تمام حضرات وہ ہیں کہ جو سامنے آپ کے وہ تمام خدمات انجام دیتے ہیں کہ جیسے ٹرسٹ کی تمام خدمات ہیں، لیکن پیچھے یہ وہ کام بھی انجام دے رہے ہیں جو انجام دینا چاہیے۔ کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ تبلیغی کام ہے لیکن بغیر کسی بستر کو کاندھے پہ اٹھائے ہوئے۔ تو میں گزارش کروں گا عباس حیدر صاحب سے اور سلمان حیدر صاحب سے کہ وہ جناب دیپک صاحب کو یہاں لے کر کے آئے اور یہاں پر ہم سب ان کو بھی دیکھیں اور وہ ہم سب کو بھی دیکھیں، اور پروردگار ان کو شفا بھی دے اور پروردگار ان کو قوت و طاقت بھی دے۔ آپ حضرات صلوات پڑھتے رہیں محمد و آل محمد پر۔ کتنے حضرات بیٹھے ہیں، فردن میں سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ جناب گوہر جانچوی صاحب کی بھی دعا کریں، پروردگار ان کو صحت و سلامتی کے ساتھ تندرستی عطا فرمائے، ان کا سایہ دراز فرمائے۔ جتنے حضرات یہاں بیٹھے ہوئے، ہمارے آصف محمد صاحب لاہور سے تشریف لائے، پروردگار ان کو بھی سلامت رکھے۔ ہمارے نشان فضلی صاحب ہیں، نشان علی زیدی ہیں، ہمارے رضوان زیدی صاحب ہیں، ہمارے عباس جانچوی صاحب ہیں، تمام حضرات بڑی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ اور سب سے بڑھ کر ہمارے علامہ سید محمد نقی نقوی صاحب، جناب کوثر نقوی صاحب، جناب شاعر زیدی صاحب، یہ تمام حضرات وہ ہیں جو ہمارا اثاثہ ہے اور ان سب کی قدر کرنی چاہیے اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے۔ شکریہ، آپ صلوات پڑھتے رہیں۔ تو یہاں پر آج سے کوئی 10 سال پہلے ایک ہندو پنڈت، میں نے ان کو زحمت دی تھی، سانگڑ سے ان کا تعلق تھا، ہیمنت داس ان کا نام تھا، اور ان کا بڑا مطالعہ تھا، جتنی بھی آئے بھائی اور جتنی بھی آسمانی کتابیں ان کا بڑا مطالعہ ان کا تھا، اور خصوصاً کے ساتھ جو ہندوؤں کی بڑی کتابیں تمام کا مطالعہ، اور اس میں جہاں جہاں ذکر آل محمد، جہاں جہاں ذکر علی، وہ سارا انہوں نے 10 سال پہلے میں نے ان کو یہاں زحمت دی تھی، اور یہاں تقریر سے پہلے ان کی تقریر ہوئی تھی، اور پھر اس کے بعد آپ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جو سوشل میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں ان کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ کہاں کہاں ہندو مت میں ذکر آل محمد موجود ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ عیسائی، یہودی، ہندو تو اپنی آسمانی کتابوں کا، اپنی روحانی کتابوں کا مطالعہ کر رہا ہے۔ کاش کہ ہم جو ہمارے سے تعلق رکھنے والے اسلامی لوگ ہیں وہ بھی قرآن کا اس آسمانی کتاب کا مطالعہ کر لیتے کہ جس کی ایک ایک آیت مدح عریبیں اتری ہے، جس کا ایک سورہ مدح ہے، یعنی بسم اللہ کی بے سے برداشت کے سین تک پورا کا پورا قرآن مدح عریبیں نازل ہوا ہے۔ یہ بات خود علی ابن ابی طالب نے منبر سنوری سے کہی ہے کہ پورا قرآن میری مدح میں نازل ہوا ہے۔ کسی نے کھڑے ہو کے پوچھا تھا کہ یا علی اس میں تو عذاب کی آیتیں بھی ہیں، تو اس کا جواب بھی علی دے سکتے تھے۔ علی نے کہا وہ بھی میرے ہی دشمنوں کے لیے، تو پورا
قرآن مدح علی میں ہے، اور یہ ہمارے بھائی جناب دیپک صاحب، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج یہ چراغ جلنے کی رات ہے اور اس میں یہ دیپک یہاں پر روشن ہے، یہ چراغ بن کے یہاں روشن ہے، اور جہاں پہ مدح زہرا کے چراغ روشن ہے وہاں پر یہ دیپک بھی سمجھ لوں گا کہ یہ ایسا ایک چراغ تلاش آئیں گے کہ جس چراغ سے مزید چراغ صحیح اچھا اور یہ بات بھی طے ہو گئی، جیسے بات ہے کہ ضروری ہے کہ جب یہاں تشریف لایا کہ دیپک نام ان کا بڑا اچھا ہے، ایک چراغ سے اس کا استعارہ ہے، تو یہ چراغ علی بھی ہو سکتے ہیں، علی چراغ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ان کا نام جو ہے بہاول عباس، تو یہ یقیناً بہاول عباس جو ہے وہ دوسرے لوگوں کے لیے ایک چراغ راہ بھی ثابت ہوئے اور دشمنان علی کے لیے عباس بھی ثابت ہوئے، یہ ذرا سوچ سمجھ کر آنا اور ذرا سوچ سمجھ کر زہرا کو فتح پر کہنا۔ تو میں چاہتا ہوں ایک مائک کو دیا جائے، پہلے تو آپ کچھ ارشاد فرمائیں کہ آپ کا تعلق کہاں سے ہے، بس 2-4 منٹ کا ایک تعارف آپ تمام حضرات کو پیش کر دیجیے، پھر اس کے بعد بتاؤں گا۔ خدا کا شکر ہے کہ آپ اس صراط مستقیم پر آ گئے، نہیں تو بہت سے لوگ 5واں مہینہ صراط مستقیم کو کہتے ہیں، ان کو اب تک صراط مستقیم تو آپ سب پہلے میں آیت ضرور پڑھتا ہوں، اس کے بعد کلمہ پڑھوائیں گے اور پھر اس پر شہادت پڑھوائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سنے بھی بھی ہے، آپ نے پڑھا ہوا بھی ہے، بس آپ کو اسے دہرانا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وصی رسول اللہ وخلیفتہ بلا فصل، اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ واشہد ان علیا امیر المؤمنین واولادہ المعصومین حجج اللہ پر محمد و آل محمد صلوات۔ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار کی توفیقات خیر میں مزید اضافہ فرمائے، یہ مودت، یہ معرفت، یہ حقیقت شناسی، یہ چراغ راہ، یہ صراط مستقیم، یہ ہدایت کی راہ پروردگار ان کی نسلوں میں منتقل چلتی رہے اور ان کی آئندہ نسلوں تک یہ مودت و معرفت کی برقرار رہے، اور جس طرح سے ان کو راہ حق نصیب ہوئی پروردگار ایسے ہی بھٹکے ہوئے کو راہ حق نصیب ہو جائے۔ محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بہت شکریہ۔